السلام علیکم میرے تمام ویورز کا میرا سلام۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ٹاپک آپ نے پڑھ لیا ہوگا، تو پھر بھی میں دہرا دوں کہ انسان مرتا کب ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو ہم لوگ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں اور سنتے بھی آ رہے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا، انسان کے جسم سے روح نکل گئی، وہ مر گیا، تو کسی کا ہارٹ فیل ہو گیا، کسی کا جگر خراب ہونے سے مر گیا، اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ تو یہ جو مرنا ہے نا، جو ایکسیڈنٹ ہو گیا یا دل یعنی بیماری سے مر گئے یا کسی بھی وجہ سے مر گئے، یہ ظاہری موت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ظاہری موت ہے، یہ حقیقی موت نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان مر گیا، انسان مر گیا۔ تو بھائی میرے، یہ ظاہری موت ہوتی ہے جس کو ہم سب دیکھتے ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں۔ تو اصل موت جو ہوتی ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا، اور آپ کو یقیناً پسند بھی آئے گی میری بات، اور سمجھ میں بھی آئے گی۔ اگر سمجھ میں آئے اور پسند آئے تو پلیز میرا چینل جو ہے سبسکرائب کریے گا، اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور لائک بھی کر لیے گا، مہربانی ہوگی آپ کی۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں انسان مرتا کب ہے۔ ہم لوگ ہیں، اب خوش قسمتی کہیں یا جو بھی کہیں آپ اسے، ہم لوگ ہیں مسلمان، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاس جو نورانی کتاب ہے اس کا نام ہے قرآن مجید۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر قیامت کے بعد اور آدم علیہ السلام کے تخلیق ہونے سے پہلے ہر قسم کا علم موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر تو ہم اسے سمجھ کر پڑھیں، جیسا کہ حکم بھی یہی ہے کہ قرآن کو ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھو، تو ہر بیماری کا، ہر مسئلے کا علاج اس کے اندر موجود ہے، حل اس کے اندر موجود ہے۔ تو آپ کو میں بتاؤں کہ اصل میں انسان مرتا کس وقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے اصل میں مرنے کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے جب اس کے پیارے اسے بھلا دیتے ہیں۔ یہودیوں کے حساب سے انسان کی جب جسم سے روح نکل جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا کیا ہوا عمل جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے اور دفن ہو جاتا ہے یا جل جاتا ہے، جو بھی ہے وہ یہ یہودی سوچ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی سوچ یہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے، اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، وہ روح آسمانوں کی طرف پرواز کر جاتی ہے، اپنے مالک حقیقی کی طرف سفر شروع کر دیتی ہے۔ تو بھائی میرے، یہ مرنا جو ہے نا، یہ مرنا نہیں، اصل میں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم دیا، اس کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں کہ مرتا انسان اس وقت ہے جب اس کے پیارے اسے بھلا دیتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پیاروں کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، دنیا سے مالک حقیقی کی طرف جب وہ سفر پر ہوتے ہیں، ان کے لیے استغفار کی جائے، ان کے لیے صورتیں بخشوائی جائے، یعنی ہدیہ کی جائے یا بخشوائی جائے، یعنی ان کے لیے دنیا میں عمل جو ہے ایسے ایسے کیے جائیں جن کی نیکی ان تک پہنچ سکے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہاں سے نیکی جاری ہے، اگر ہم کسی غریب کو یا کسی مستحق کو ایک پلیٹ چاول کا کھانا کھلاتے ہیں اور یہ بول دیتے ہیں کہ اس کھانے کا ثواب جو ہے وہ ہمارے بزرگوں تک، ہماری ماں پر، ہمارے باپ پر، کسی پر بھی جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان تک پہنچ جائے، تو بھائی کھانا تو وہاں نہیں گیا، نیکی گئی نا۔ تو یقیناً اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہاں کھانے کے بدلے اللہ نے اس روح کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تو رکھی ہے نا، جو اس کو بدلے میں دی گئی۔ ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ اگر قرآن کچھ ہے نا تو وہ قرآن ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے نا، ایک ایک شبد، وہ جو ہے نا وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو نہ مانے ان کا اپنا ایمان، کیونکہ یہودیت بہت زیادہ انوالو ہو چکی ہے مسلمانوں میں، اس لیے بحث کرنا تو بیکار ہے ان چیزوں کے اوپر۔ بہرحال جو حقیقت ہے، جو نبی پاک نے فرمایا ہے، جو ان کے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بتایا، جو اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو اصحاب ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بتایا، جو بزرگان دین نے ہمیں بتایا، وہ یہی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ قرآن ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے گزرے ہوئوں کو کبھی بھلانا نہیں، ہم نے ان کو مارنا نہیں، کیونکہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بزرگوں کو کیسے مار سکتے ہیں۔ کوئی بہت ہی عجیب و غریب قسم کا انسان ہوگا کہ جو اپنی ماں کا گلا گھونٹ کے مار دے، یا اپنی ماں کو مار دے، یا اپنے باپ کو مار دے، یا اپنے دادا کو مار دے، دادی کو مار دے، اپنے جو قریبی رشتے ہوتے ہیں ان کو مار دے۔ وہ انسان، پہلی بات تو وہ انسان ہی نہیں ہے۔
تو جو لوگ اپنے گزرے ہوئے لوگوں کو بھول جاتے ہیں نا، وہ اصل میں ان کے جو بزرگ ہیں نا، جو ان کے پیارے ہیں، وہ اصل میں مرے ہوئے ہوتے ہیں. اور جو اپنے بزرگوں کو، گزرے ہوئے بزرگوں کو، اپنے پیاروں کو یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ نیک عمل دہراتے رہتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں. اور ان کے لیے بھی ان کی آنے والی جو نسلیں ہوتی ہیں نا، جیسے فرض کرتے ہیں میں اگر اپنے امی ابو کے لیے، دادا دادی کے لیے، یا اپنے جو قریبی رشتے دار ہیں ان کے لیے اگر میں کچھ کرتا ہوں نا، فاتحہ کرتا ہوں، قرآن خوانی کرتا ہوں، یا ان کے لیے بسم اللہ ہی پڑھ کر ان کو بخشوا دیتا ہوں، تو یقین کریے میرے بعد جو میری اولاد ہوگی یا میرے خاندان میں کوئی بھی ایک نہ ایک اللہ ایسا پیدا کر دے گا جو میرے لیے بھی یہ عمل دہرائے گا، جو مجھے کبھی مرنے نہیں دے گا. بھلے میری جسم سے روح نہ ہو مگر میں زندہ ضرور رہوں گا اور ہمیشہ زندہ ہی رہوں گا. اس لیے آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں جو حدیثوں میں بھی موجود ہے کہ ایک بار داماد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی مشکل کشا علیہ السلام اپنے ایک دوست کے ساتھ، ایک مسلمان کے ساتھ سفر پر تھے. انہوں نے ایک چھت کے اوپر ایک آدمی کو روتے ہوئے دیکھا. مغرب کے بعد کا وقت تھا. تو اب انہوں نے، جو شخص تھا اس نے کہا کہ یہ کون ہے اور یہ کیوں رو رہا ہے؟ تو مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس گھر کا مالک ہے اور اس گھر میں اس کا بیٹا رہتا ہے اور یہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور یہ اس کی روح ہے جو یہاں پر رو رہی ہے اور وہ اپنے بیٹے سے طلب کر رہی ہے کہ میرے لیے نیکی کرو، میرے لیے کوئی ایسا عمل انجام دو جو میرے لیے کام آ سکے. تو اور یہ مغرب سے لے کر، یعنی جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی رات ہوتی ہے اس رات کا واقعہ ہے. تو مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ یہ مغرب سے لے کر صبح کی فجر کی نماز تک یہاں بیٹھا رہے گا، اور اگر اس دوران اس کے بیٹے نے یا اس کے کوئی بھی پیار کرنے والا جو اس گھر میں، یا کوئی بھی اس کا پوتا یا کوئی بھی، یعنی اس گھر سے اگر اس کے لیے کوئی نیک عمل کیا گیا تو یہ خوش جائے گا، نہیں تو یہ جاتے وقت ان کے اوپر بد دعائیں دیتا ہوا جائے گا کہ میں نے کس قسم کی اولاد کو پیدا کیا جو میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے کام نہیں آ رہی. تو خدا کے لیے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنے پیاروں کو کبھی مرنے نہ دیں. انسان اس وقت مرتا ہے جب ان کے پیارے ان کو بھلا دیتے ہیں اور وہ روحیں جو ہے نا وہ تڑپتی رہتی ہیں. اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ، دیکھا نہ بھی ہو، سنا ضرور ہوگا کہ کبھی کسی قبر میں واقعہ بتاتے ہیں کہ قبر میں سے آگ کی طرح آواز نکل رہی ہے، اور کبھی سانپ بچھو ہوتے ہیں. تو بھائی یہ ان قبروں میں ہوتے ہیں جن کے پیارے ان کو بھلا دیتے ہیں. اگر آپ اپنے پیاروں کو یاد رکھو گے تو ان کی خدا کی قسم یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی قبروں سے کبھی آگ یا کبھی ایسی دردناک تکلیف دینے والی آوازیں آپ کو سنائی نہیں دیں گی. ان کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نور ہوگا، اور وہ نور جو ہے وہ اس قبر کو روشن رکھے گا اور اس میں سے خوشبوئیں آئیں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس حد تک اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتے ہیں. ویسے تو ہم ان کی تمام جو احکامات ہیں انہیں بھلا چکے ہیں، پھر بھی میری کوشش یہی ہے کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں تو آپ تک پہنچا سکوں. اور آپ کو اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ آپ کو اتنی آپ کو شعور دے کہ آپ میری بات کو سمجھ سکیں اور اپنے پیاروں کے لیے کچھ نہ کچھ نیکی کا کام ضرور انجام دیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.